انہیں جام شہادت نوش کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام کی یہ شہادت تمام شہادتوں سے انفرادیت لے گئی، تمام شہادتوں پر امتیاز لے گئی۔ اور یہاں ایک نکتہ عرض کرتا چلوں، بعض اوقات بعض احباب کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہنا اور آپ کو سید الشہداء یا امام الشہداء کہنا کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کے وقت سید الشہداء قرار دے چکے۔ تو آیا سید الشہداء وہ ہیں یا یہ ایک خیال فاسد ہے۔ اس قسم کے خیالات بلا وجہ ذہنوں میں ایک تفرقہ اور انتشار اور وہم بن کے ابھرتے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ القاب ہوتے ہیں، یہ فضائل ہوتے ہیں، مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کو یہ فضائل اور یہ القاب عطا کیے جاتے ہیں، ان سے نوازا جاتا ہے۔ اور کسی ایک کو ایک فضیلت اور ایک لقب دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا شخص اب اس لقب سے ملقب نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر سب سے بہترین عمل نماز کو قرار دیا، دوسرے مقام پر دنیا میں سب سے بہترین عمل جہاد کو قرار دیا، تیسرے مقام پر دنیا میں سب سے بہترین عمل والدین کی خدمت کو قرار دیا، کسی مقام پر سب سے بہترین عمل میں مداومت، عمل میں پختگی اور استقلال کو قرار دیا۔ الغرض احادیث کا مطالعہ کیجئے تو کہیں پتہ چلتا ہے کہ خیر الاعمال احب الاعمال الصلاۃ ہے، الجہاد ہے، بر الوالدین ہے، الصلاۃ لوقتہا ہے۔ تو مختلف اعمال ہیں اور مختلف وقتوں میں ہر عمل کو تمام اعمال میں سے بہتر عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ سب سے بہتر حقیقتاً تو کوئی ایک ہی عمل ہو سکتا ہے، 5 عمل تو سب سے بہتر قرار نہیں دیے جا سکتے۔ لیکن ایسے ارشادات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نسبت سے یہ عمل سب سے بہتر ہے، اس نسبت سے یہ عمل سب سے بہتر ہے، اس نسبت سے وہ عمل سب سے بہتر ہے۔ سو بالکل اس طرح جب حضرت امیر حمزہ کو آقائے دو جہاں نے سید الشہداء قرار دیا، وہ حق قرار دیا، کس نسبت سے؟ وہ ان صحابہ کی نسبت سے جو آقائے دو جہاں کی زندگی میں شہید ہو گئے، جو بدر اور احد میں شہید ہو گئے، جو خندق میں شہید ہو گئے، جو صحابہ حضور کے عہد مبارک میں سامنے شہید ہو گئے تھے، ان سب صحابہ میں سے حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء قرار دیا۔ لیکن امام عالی مقام کی شہادت چونکہ بعد میں واقع ہوئی اور ان کا امام الشہداء ہونا اس معنی میں ہے کہ جنت میں جانے والے فقط شہید ہی نہ ہوں گے، جنت میں جانے والے فقط شہید ہی نہ ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اور دیگر صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے۔ تو جنت میں شہداء جنتیوں کا ایک طبقہ ہوگا، اور شہداء کے علاوہ ہزارہ طبقات بھی اہل جنت کے ہوں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا، گویا جنتیوں کے ایک طبقہ شہداء کے وہ سردار ہو گئے شہیدوں میں سے۔ لیکن امام حسین کا جب وقت آیا تو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حمزہ تو شہیدوں کا امام ہے لیکن میرا حسن اور حسین جنت کے سارے طبقات کا امام اور سردار ہے۔ اس میں شہید بھی آ گئے، غیر شہید بھی آ گئے۔ انہیں سیادت ایک مرتبہ شہادت میں عطا کی، لیکن حسن اور حسین کی شہادت ایک مرتبہ شہادت میں نہیں بلکہ کل اہل جنت میں عطا کی۔ اور فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین سب جنتی جوانوں کے امام ہیں اور میری فاطمہ سب جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کی شہادت عام ہے، مطلق ہے، باقی شہادتیں وہ مختلف نسبتوں سے ہیں، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فضیلت اور یہ بلند مقام اس لیے ملا کہ ان کی شہادت اس طرح کی شہادت ہے کہ 50 برس کی زندگی کا ہر لمحہ اس شہادت پر گواہ ہے، اس شہادت پر گواہ ہے۔ اور پھر امام عالی مقام نے شہید ہو کر بعد از وفات، بعد از شہادت، اپنے امر شہادت سے اللہ کے ہونے کی گواہی کا مسلم کر دیا۔ جناب منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ واللہ رأیت راس الحسین حین حمل بین یدی الراس رجل یقرأ سورۃ الکہف حتی اذا بلغ قولہ تعالی
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا فانطلق الله الراس وقال اعجب من اصحاب الكهف قتلی وحملی، اور کما قال حدیث میں آتا ہے، منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب امام حسین کی شہادت ہو چکی اور شہدائے کربلا معلیٰ کے مقدس سر ان کے جسدات اطہر سے مقدس جسموں سے کاٹ کر جدا کر دیے گئے، اور ابن زیاد کے یزیدی لشکر نے ان بدبختوں نے ان سروں کو نیزے کی نوک پر چڑھا کر ان کے جلوس لے کر ملک شام اور دمشق کے کوچوں اور بازار میں گھومنے لگے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص امام حسین کے سر انور کے سامنے نیزے کے سامنے چل رہا تھا، اور وہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ تلاوت کرتا کرتا اس آیت پر پہنچا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات اتنے عجیب ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعے پر تعجب کے مقام پر پہنچا جو قرآن کی آیت تھی۔ تو منہال بن عمرو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر گویا ہو گیا، اور وہ کہنے لگا اصحاب کہف کے واقعات پر تعجب بیان کرنے والے، کیا حسین ابن علی اور نواسہ رسول کے سر کا طرف ہونا اور آج نیزے کی نوک پر شام کے بازاروں میں گھمایا جانا اصحاب کہف سے کم عجیب تھا۔ شہید ہو کر سر کی نیزے پر اس طرح گواہی دے رہا ہے خدا کے ہونے کی۔ اللہ نے کہا لا تکونوا ممن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے کبھی شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، کرے وہ زندہ ہو، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں۔ قرآن پکار کر کہتا رہا کہ خدا کی راہ میں شہادت کی موت مرنے والے زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، لیکن اس زندگی پر فقط ہر شہید کی زندگی پر اعتقاد رہا، لیکن حسین کی شہادت نے قرآن کے اعلان کی سچی شہادت کو بیان کر دیا۔ کہا لوگو تم شہید کے زندہ ہونے پر فقط اعتقاد رکھتے ہو، میں سر کٹا کر نیزے پر بول کر بتاتا ہوں کہ شہید زندہ ہے۔ میرا سر کٹ کر نیزے پر چڑھ کر بتا رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ شہادت کی تیسرے معنی کے اعتبار سے سیدنا امام حسین کی شہادت کا امتیاز ہے۔ اب چوتھا معنی شہادت کا ہے مدد کرنا۔ کیا معنی ہے؟ مدد کرنا، اور شاہد و شہید مددگار کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے کلام میں شک کرنے والوں اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، اور جتنے اللہ کے غیر تمہارے مددگار ہیں بت جن کی پوجا کرتے ہو سب مددگاروں کو بلا لو۔ اگر تم سچے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے تو شہید اور شاہد مددگار کو بھی کہتے ہیں، اور مدد اور اعانت کرنے کو بھی شہادت کا نام دیا جاتا۔ چنانچہ اس معنی کے اعتبار سے ہمیں پھر شہادت کے تصور کا جائزہ لینا ہوگا کہ شہید تو خود مر گیا، شہید تو خود، عام عقل یہ کہتی ہے اور ناداں انسان اپنی مادی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے والا یہ کہتا ہے کہ شہید تو مر گیا، اور جو خود مر گیا وہ مدد کیا کر سکتا ہے؟ خود مر گیا اور قتل ہو گیا، اور جس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور جس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی وہ تو خود مر گیا، وہ تمہارا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو گویا شہید ہونے والا پھر کس طرح مدد اور اعانت کرتا ہے کہ اسے شہید کہا جائے؟ تو حاضرین محترم، شہید مددگار کے معنی میں، اور اس کی شہادت اس طرح مدد اور اعانت کا باعث بنتی ہے کہ شہید دیکھنے میں تو خود مر جاتا ہے، اس کا سر قلم ہو گیا، اس کی گردن کٹ گئی، وہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، دیکھنے والے نے سمجھا کہ چل بسا، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ شہید مر کر زندہ رہنے والوں کو انہیں مرنے جینے کا طریقہ سکھا گیا اور ہزارہ مردہ لاشوں کو باعزت اور باغیرت یہی مدد ہے جو شہید اپنی جان پر کھیل کر اس طرح آپ ایک ماچس کو جلاتے ہیں دیا جلانے کے لیے ماچس جلاتے ہیں اس کو مثالے کے ساتھ رگڑتے ہیں اور رگڑ سے وہ ماچس جل پڑتی ہے جب جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ماچس خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے ماچس جل کر راکھ ہو جاتی دیکھنے میں اس کا تو کچھ نہیں بچتا تو دیکھنے والے نے سمجھا کہ ماچس جل گئی راکھ ہو گئی ختم ہو گئی لیکن اس ناداں کو یہ خبر نہیں کہ وہ خود کس طرح ختم ہو گئی وہ تو ہزار بجھے ہوئے چراغوں کو جلا گئی تو جو ماچس ہزار چراغوں کو جلا گئی اسے مردہ نہ کہو وہ تو زندہ ہے ارے شہید خود کو جنم دے دیتا ہے سر گردن کو کٹوا دیتا ہے لیکن گردن کٹوا کر گردن والوں کو زندہ رہنے کا سبق سکھا جاتا ہے اس طرح گردن میں اس کی کہانی آگے یہ سبق شہید ہی دے کر جاتا ہے گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن شہید چکے شہادت کا جام پی کر میری زندوں کو سبق سکھاتا ہے آمریت کے بت کو پاش پاش کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے فسق و فجور اور بدی اور ظلم و تشدد کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے شہید کا خون اگر تمہارا مددگار نہ ہو یہی اس کی مدد ہے یہی اس کی اعانت ہے اس پیمانے پر آئیے ہمیں شہادت امام حسین کے تصور کا پھر سے جاتا ہے جب شہادت کا معنی امت کی مدد کرنا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت کی کیسی مدد کر رہی تو دوستو تاریخ کے اور آپ کو کھنگالنے سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا کہ فسق و فجور بدی ظلم سفلہ نوازی بدکاری شراب خوری خوخاری اور احکام و شرائع اسلام کے اور پورا استہزاء اس دور کا تاریخ اسلام میں آغاز ہی کے دور سے ہوا اس سے پہلے خلفائے راشدین کا دور تھا خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 6 ماہ ڈال کر خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا خلافت راشدہ کا دور سیدنا امام حسن مجتبی کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ان کا دور ہرگز ان کا دور خلافت راشدہ کا دور نہیں اور نہیں وہ خلیفہ راشد ہیں اسلام شریعت و تاریخ کی اختراع ہے بلکہ وہ بادشاہ لیکن شرف صحابیت کی وجہ سے ان کی شان میں زبان کا کھولنا ہمیں دیکھ نہیں دیتا ہمارے اوپر سکون اور خاموشی عقائد و جہان کی صحابیت کی شرف اور حیا کی وجہ سے پھر ان کا دور فسق و فجور کا دور سفلہ نوازی کا حکم کی سزا کا دور دیگر استعماری طاقتوں کے تحلل ملوکیت کی شان اس قسم کے معاملات رائج ہو گئے غالب ہو گئے لیکن وہ دور تاریخ اسلام میں جب فسق و فجور کی زندگی کا آغاز ہوا اور تخت سلطنت پر خونخواری کا آغاز ہوا اور بدکاری کا آغاز ہوا اور شاعر اسلام کی گتیاں اڑائی جانے کا آغاز ہوا اس دور سے تاریخ اسلام کی سمت کو موڑا جا رہا تھا امت مسلمہ کی تاریخ ایک بدکار شخص اپنی بد اخلاقیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے اور اپنی خوخاریوں کی وجہ سے نئے انداز کے ساتھ ختم کرنا چاہتا تھا اور اس وقت کثیر تعداد میں صحابہ و تابعین جو بڑے بڑے اہل حق تھے سب نے اس دور کے جبر و بربریت کے سامنے ظلم و تشدد کے سامنے اس کے استحصال کے سامنے اس کی بدکاریوں اور بدفعلیوں کی انتہا کے سامنے اللہ کی اجازت سے شریعت کی اجازت سے رخصت کا راستہ اپنا لیا لیکن ہر کوئی رخصت کی راہ اپنانے لگے تو اسلام کو زندہ نہیں کیا جا سکتا اسلام کی قدروں کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا رخصت کی راہ پر چل چل کر اسلامی قدریں بھی مٹ جاتی ہیں اور امت کی تباہی اور ہلاکت
تھی کہ ظلم اور بدکاری کے آغاز میں کوئی صاحب عزیمت بھی کھڑا ہو جائے تو رخصت کی راہ پر چل کر گردن بچانے کی بجائے گردن کٹوانے کا شکار بنا لے، جو اپنی عزت محفوظ رکھنے کی بجائے سب کچھ لٹانے کی راہ بنا لے، تاکہ وہ راہ عزیمت پر چل کر جبر و بربریت اور بدکرداری و بد اخلاقی کے بہت بڑے ملک کو پاش کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو ظلم کے اس تاریخ دور میں عزت اور غیرت کے ساتھ عظیمت بڑے بڑے اہل حق رخصت کی راہ پر چل کر امام حسین اس لیے رخصت کی راہ پر نہ چلا کہ اس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون کرنے لگا تھا، اس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ دیا تھا، علی شیر خدا کی گود کا پکڑا تھا، یہ تاجدار کائنات کے کندھوں پر سواریاں کرنے والا تھا، یہ مصطفیٰ کی زبان کو چوس چوس کر بنا تھا۔ اگر یہ بھی رخصت کی راہ پر چلا جاتا تو اسلام کی مٹی ہوئی قدروں کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا، اور آج تاریخ اسلام کی سمت کچھ اور ہوتی، ظلم و استحصال کے خلاف گردن کٹوانے کی رسم موجود نہ ہوتی۔ آج جو جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، آج جو شریعت کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے، آج اخلاق و انسانیت کی بات کی جاتی ہے، انسانیت کی قدروں کی پوجا کرنے والوں جھک جاؤ دہلیز حسین پر کہ انسانیت کا سبق تمہیں حسین کی شہادت میں ملا۔ بربریت و خانوادہ رسول کے ہر پھول کو مسلا دیا، ہر کہنے والے کی رائے کو مسکرا دیا، لیکن یہ فیصلہ کر لیا کہ حسین خود تو کر سکتا ہے مارکا یہ کربلا سے کو بڑا ہونے والا ہے۔ آپ نے سر انور پر اپنے نانا کا ماما مبارک باندھا، جسد اطہر پر اپنے نانا کا لباس باندھا، اپنے ہاتھ میں آقا دو جہان کی تلوار تھا، نکل آئے فرمایا قافلہ حسین کے ساتھیوں آؤ تمہیں بتا دوں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میرے ساتھیوں کی تقدیر خون شہادت سے رقم ہونے والی ہے، اس لیے تمہیں آج اجازت دیتا ہوں۔ اگر دن کے اجالے میں مجھے چھوڑ کر جانے میں تمہیں شرم آتی تھی، جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی میں میری اجازت سے مجھے چھوڑ کر چلا جائے، میری طرف سے جو تکلیف ہوگی میں اسے آزاد کرتا ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حسین اگر اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے گیا ہوتا اور تمامی حکومت کو تھامنے کے لیے گیا ہوتا تو وہ کر و فر کے ساتھ جاتا، وہ اہتمام و انتظام کے ساتھ جاتا، اور جو مٹھی پر جوان ساتھ لے کے گیا تھا قدم قدم پر انہیں چھوڑ کر واپس چلے جانے کی ضرورت نہ تھا۔ اگر اقتدار کی جنگ کا خواہاں ہوتا تو عراق کی سرزمین میں آنے کی بجائے حسین اپنی حکومت کا اعلان سرزمین حجاز پر کر دیتا، جہاں دنیا اس کے اشارے پر گردن کٹوانے پر تیار تھی، جہاں اس کے نانا کا روزہ تھا، جہاں اس کی امی جان کا مزار تھا، جہاں کا یہ خانوادہ پر بنتا تھا، وہاں یزید کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس کی ابا حضرت علی کے مقابلے میں یزید کے والد حضرت معاویہ نے شام میں حکومت کا اعلان کر دیا تھا، حسین بھی حجاز میں اپنی حکومت کا اعلان کر سکتے تھے، پھر روم کی سطح پر ٹکر ہوتی، لیکن دوستوں سوچنے کی بات ہے، خواتین کو، بیماروں کو، معصوم بچوں کو 70 کی تعداد میں لے کر میدان کربلا میں شہادت کا یقین رکھتے ہوئے جا رہا ہے، شہادت کا جام پینے اور ساتھیوں کو قدم قدم پر رخصت دے رہا ہے۔ ارے یہ حال ہوتا ہے اقتدار کی جنگ لڑنے والوں کا۔ جب امام حسین انہیں رخصت کر رہے تھے ایک مرد مومن اٹھا، جس کا نام مسلم اسدی ہے۔ مسلم اسدی اٹھ کے کہنے لگا امام علی مقام، آپ ہماری غیرت کو نہ للکاریے، ہم اتنے بے غیرت نہیں ہو گئے کہ نواسہ رسول کو کارزار کربلا میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جا کر وہاں لوگوں سے پوچھتے پھرے کہ حسین کے ساتھ کیا بنا؟
अगर इस वक्त तुम्हें छोड़कर चले गए तो हम तेरे नाना मोहम्मद को क्या हो दिखाएंगे। अल्लाह की बारगाह में किस तरह पेश होंगे। दिन आ गया, सब खानवादे रसूल के खून मसले गए, सब जवान शहीद हो गए, मासूम शहीद हो गए, लेकिन ये मरते चली सब जवानों को कटवा कर इसका हौसला फिर भी मस्त न हो सका, इसके अज़ाइम फिर भी शिकस्त न हो सके। और जब ये तन्हा नीचे फकत खेमे छोड़कर और मस्तूरात और मासूम बच्चों को छोड़कर तन्हा मैदान कारज़ार में हजारों बदबख्त यजीदियों के सामने लड़ रहा था, इस वक्त भी वो यजीदी लश्कर का हर फर्द अपनी मुजरिमाना किरदार से आगाह था और शर्म और हया के बायस कोई यजीदी सिपाही हुसैन की आंखों में आंख नहीं गिराता था। हर किसी को इल्म था कि हम जुल्म कर रहे हैं, हम बदी का पौधा उगा रहे हैं, दूर से हमले करते कोई शख्स सामने आकर हमले की जरूरत न करता। 120 जख्मों के निशान हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदर करने को शहीद कर दिए गए। फिर उन जालिमों की इंतकाम की आग अपने घोड़ों को लाकर 70 मुकद्दस लाशों पर चलाया गया और घोड़ों की टांपों से इनके जिस्मों को रौंदा गया, इनके सरों को काटा गया। रात वहीं गुजरी। सोचिए उस रात खानवादाए रसूल की मुबारक मस्तूरात के खेमों पर क्या हुई। अरे वो हुसैन जो आकाए दो जहां के कंधों पर सवारी करने वाला था, वो हुसैन एक रोज हुजूर हजरत फातिमा के घर के सामने से गुजर रहे थे। अंदर से हुसैन के रोने की आवाज आई। मेरे आका के कदम रुक गए, दरवाजा खटखटाकर फरमाने लगे, फातिमा तुझे मालूम है मुझसे हुसैन का रोना देखा नहीं जाता, तो हुसैन को रोने नहीं आकर आज रात जब हुसैन का जसद अतहर और अली असगर और अली अकबर का जसद अतहर और कासिम और अब्दुल्लाह का जसद अतहर और उमर और उस्मान का जसद अतहर रोंदे जा रहे थे। रात गुजरी, सुबह जब रवाना होने लगे और अहले बैत की मस्तूरात को काफिले की सूरत में पाबंद सलासिल करके रवाना होने का हुक्म दे दिया गया। इधर हजरत ज़ैनब बिन्त फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमाम हुसैन की हमशीरा, वो जाना चाहती है रूस में सफर पर, लेकिन उनके कदम है दूसरे का नाम नहीं लेते। वो मुड़कर कभी अपने भाई हुसैन को तकती है, कभी उस काफिले की राह को तकती है, कदम उठने की इजाजत नहीं दे रहे। बड़ी कोशिश की, रहा न गया। फिर आखिर हजरत ज़ैनब बिन्त फातिमा वापस दौड़ी और अपने भाई हुसैन के मुकद्दस घाट में पड़ा गई। सब बेकार था, हर तरफ सन्नाटा था, फुरात भी सुकूत की आवाज में रहा था, जमीन व आसमां खून के आंसू रो रहे थे। एक दारे करबला की खाक का हर हर जर्रा आपूंगा था, खून के आंसू रो रहा था। हर तरफ अतराफ व खराफ यार में सन्नाटा था, हुसैन का लाशा था। हजरत ज़ैनब बिन्त फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरापा सवाल बनकर भाई के पास खड़ी थी, तकती रही, बिलाखिर रह न सकी। चश्मान मुकद्दस पुरनम हो गई और ऊपर तक कर अर्ज करने लगी, फकत ये कहा कि नाना जान, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जद्दी, ऐ मेरे नाना जान, ऐ मोहम्मद, ऐ अल्लाह के रसूल, आका अम्मा सुन लीजिए कि ये तेरा हुसैन है जिसको तू कंधों पर सवारी कराया करता था, ये तेरा हुसैन है जिसे तू अपनी जुबान चुसाया करता था, ये तेरा हुसैन है जिसे गोद में बैठा कर तू खिलाया करता था। कुछ पर आसमां के फरिश्तों का दरूद हो, कुछ पर कायनात के फरिश्तों का दरूद सलाम हो। नाना जान मैं जा रही हूँ, बस तू जान और तेरा बेटा हुसैन जाने। ये कहकर रवाना हो गई। लाशें रह गए, सर नेज़ों पर जब शाम के बाजारों में चले गए। जब ये काफिला शाम के बाजार में जा रहा था, बदबख्तों ने अपनी कामयाबी का ताना बजाने की खातिर एक मंजिल पर पड़ाव किया और शराब के प्याले चढ़ाए कि आओ हुसैन की शहादत पर खुशियां मना ले। बदबख्त जब शराब प्याले में डालकर पीने लगे तो अचानक उनकी निगाहें उठी और आसमां पर एक खूनी कर्म के साथ अल्लाह की कुदरत की तरफ से ये शेर लिखा गया, हुसैन की शहादत पर खुशियों के
तराने बजाने वालों, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दी यौमल हिसाबी। इस टोले ने आज हुसैन को शहीद कर दिया है, क्या ये बदबख्त टोला अपनी उम्मीद रखता है कि क़यामत को इसके नाना की शफाअत हासिल कर सके? नाज़रीन मोहतरम, ये तो था इस काफ़िले का हाल कि बाद विसाल हुसैन उम्मत को जिंदगी दे गया, इस हाल में जिंदगी दे गया। लेकिन हदीस पाक में आता है कि हुजूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, आवाज आएगी कि क़यामत के लोगों अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिन्त मोहम्मद की सवारी आ रही है। सब अहले क़यामत हदीस में आता है निगाहें झुका लेंगे। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 70,000 जन्नती हूरों की झुरमत में बापर्दा अपने मज़ार अक़दस से और क़यामत में चलकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। और हज़रत फातिमा ज़हरा के दूसरी हदीस में है कि एक हाथ में अपने बेटे हुसैन के खून आलूद कपड़े होंगे, खून आलूद कपड़े होंगे। एक हाथ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अल्लाह के अर्श के पाए पर होगा। अल्लाह के अर्श के पाए को थाम कर उन खून आलूद कपड़ों को उठाकर वो फकत यह सवाल करेगी, ऐ बारी ताला, ऐ सबसे बड़े मुझसे तो आदिल, मैं तुझसे अदल मांगती हूँ, इंसाफ मांगती हूँ, मेरे और मेरे बेटे हुसैन के कातिलों के दरमियान इंसाफ कर। उस वक्त हदीस में है हुजूर ने फरमाया कि मुझे रब्बे काबा की इज्जत की कसम, इंसाफ उसी तरह होगा जिस तरह फातिमा को छोड़। दोस्तों, हुसैन को इस हाल में अपना सर कटवा चुके, अपना तन रेजा रेजा करवा चुके, अपने खानवाते के हर फूल को मसला चुके, लेकिन उनकी शहादत और आरजी तौर पर यजीद की इस जंग में कामयाबी, ये झूठी कामयाबी, ये बेबुनियाद कामयाबी, इसको फतो शिकस्त तसव्वुर न किया जाए। वाकया ये है कि जंग में हुसैन को शहीद करके भी यजीद हार गया और हुसैन शहीद होकर भी जीत गया। इसलिए कि वो अमरियत अगर हुसैन शहीद न होता तो देर तक चलती, लेकिन मर्ज कर रहा था कि हुसैन ने शहीद होकर जीने वालों को जीने का सलीका सिखा दिया। हुसैन की शहादत का मार्का वफा हुआ। इधर अहले मदीना जो गफलत की नींद में सोए हुए थे, वो उठ खड़े हुए, यजीद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया गया। वाक़या हर्रा पेश आया। इधर अहले मक्का जो ख्वाब गफलत का शिकार थे, उठ खड़े हुए, तख्ते फिस्क के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया गया। यजीद ने मक्का पर हमला किया, शहर मदीना को ताख को ताराज किया, मस्जिद नबवी को वीरान किया, 10,000 सहाबा ताबी और सहाबियात ताबिआत को कत्ल किया, शहर मक्का का कत्ल किया। इधर उसकी जुल्म इंतहा को पहुंची, उधर अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की गिरफ्तार पहुंची। रंज का दर्द उठा, काबा यजीद का लश्कर चला रहा था। इस जलाने की वारदात के दौरान वो शख्स तड़प तड़प कर बांसुरी हुसैन का नाम शहीद होकर 1400 साल गुजर गए, किसी के ज़हन से महव न हो सका। और यजीद ज़ाहिरन वो जंग जीत कर लोगों के ज़हन और दिलो दिमाग को दरकिनार अपनी औलाद के दिलों से भी उसका नाम महव हो गया। यजीद के मरने की देर थी कि उसके बेटे मुआविया बिन यजीद को, यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया है, उसे यजीद का जानशीन बनाया गया, उसके तख्त पर बिठाया गया। जब उसे पकड़कर तख्त पर बिठाया तो मुआविया बिन यजीद, यजीद का बेटा, रोने लगा। आज यजीद के किरदार की तासीर करने वाले किसी और से यजीद का किरदार न पूछे, खुद उसके बेटे मुआविया से पूछे कि तेरे बाप का किरदार क्या था। मुआविया बिन यजीद जब तख्त पर बैठा, चीख चीख कर तख्त को ठोकर मार कर चला गया। उसने कहा कि जो तख्त अहले बैत के खून की बुनियाद पर जुल्म से कायम हुआ हो, मैं मुआविया होकर उस तख्त पर लानत बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो 3 माह जिंदा रहा और बाप पर और बाप के तख्त पर लानत भेजता हुआ दुनिया से रुखसत हो गया। फिर उसके बाद यजीद और यजीद की अमरियत हमेशा के लिए नमूने लानत बन गई। हुसैन और हुसैन की शहादत हमेशा के लिए नमूने अज़मत बन गई।